اس لڑکی کے نقوش انہیں ماضی میں لے گئے تھے۔ اس کے نقوش کسی سے مماثلت رکھتے تھے، ماضی کی انتہا گہرائیوں کے ساتھ۔ بہت سے پرانے دکھ بھی تھے، اذیت ناک یادیں، جہاں ایک پرانی بوسیدہ عمارت کے سامنے بیٹھ کے اس نے پہلی دفعہ اس حقیقت کا اقرار کیا تھا جس سے وہ پچھلے 6 ماہ سے نظریں چرا رہے تھے۔ مجھے لگتا ہے مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ انہوں نے نظریں سامنے درخت پہ جماتے ہوئے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا تھا، جو ان کا دوست یاور کرنٹ کھا کے پیچھے مڑا تھا۔ کس کی بات کر رہے ہو؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا تھا۔ مہاجبین سے۔ وہ ہونس کسی اور دنیا میں ہی تھا۔ شادی شدہ شخص کے منہ سے محبت کا اقرار اچھا نہیں لگتا ہے۔ انہوں نے چارپائی پہ بیٹھ کے حقہ پیتے ہوئے اسے سمجھایا تھا۔ وہ بیوی ہے میری۔ وہ جیسے کسی خیال سے جاگا تھا۔ بیوی نہیں ہے، بیوی تھی۔ اس نے ہنس کے اسے یاد دلایا تھا۔ 9 ماہ کب کے گزر گئے ہیں، یاد نہیں ہے؟ طلاق دے کے آئے تھے اسے۔ اور یہ خیال ہی کس قدر اذیت ناک تھا۔ میں نے اسے 9 ماہ میں ہر جگہ ڈھونڈا ہے یاور، وہ مجھے کہیں بھی نہیں ملی۔ اس نے دکھ سے کہہ کے سر جھکا دیا تھا۔ کھوئی ہوئی چیزیں پھر مل جاتی ہیں میرے بھائی، اپنے ہاتھوں سے گنوائی چیزیں پھر نہیں ملتی۔ اس نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا تھا۔ مجھے لگتا ہے مجھے اس کی آہ لگی ہے۔ میں اس سے کتراتا تھا نا، اب مجھے ہر جگہ وہی دکھائی دیتی ہے۔ میں رات کو سو نہیں پاتا، ایسا لگتا ہے وہ کسی آسیب کی طرح میرے ساتھ ہے۔ وہ ندامت بھرے لہجے میں اسے کہہ رہے تھے۔ وہ دونوں اس وقت یاور خان کے ڈیرے پہ بیٹھے تھے۔ ابھی تک تو میری اولاد بھی پیدا ہو چکی ہوگی، پتہ نہیں اس نے اسے میرے متعلق بتایا ہوگا کہ نہیں۔ اس نے ایک نظر یاور کو دیکھتے ہوئے آس بھرے لہجے میں کہا تھا، کم ظرفوں کو محبت کرنی نہیں آتی شہباز۔ میں کہتا ہوں کمزور مردوں کو محبت نہیں کرنی چاہیے، وہ محبت کرنے کے اہل نہیں ہوتے۔ جب وہ تمہارے پاس تھی تب وہ تمہیں چاہیے نہیں تھی، آج تم اسے چاہتے ہو تو وہ ہے نہیں۔ انہوں نے ملامت بھری نظروں سے اپنے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا تھا۔ میں اس وقت ناسمجھ تھا۔ اس نے کمزور لہجے میں کہا تھا، نہیں شہباز، تم ناسمجھ نہیں تھے، تم مغرور تھے۔ انہوں نے بھی صاف گوئی کا مظاہرہ کیا تھا اور پھر حقہ ایک طرف رکھ کے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ جن چیزوں پہ ہمارا بس نہیں چلتا نا، ان کے ساتھ سمجھوتا کر لینا چاہیے۔ تم کھو چکے ہو سے۔ ان الفاظوں کی گونج انہیں ابھی بھی اپنے کانوں میں گونجتی ہوئی محسوس ہوئی تھی، اور پھر وہ وہاں کھڑے نہیں ہو پائے تھے، چلے گئے تھے۔ سب نے ایک ساتھ سر گھما کے انہیں دیکھا تھا۔ دوسری طرف وہ جب سے کمرے میں آئی تھی اس نے سر اٹھا کے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس کی خاموشی محسوس کر کے اس کے پاس آیا تھا۔ زری، کیا بات ہے؟ تم کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو وہ خود پہ قابو نہ رکھ سکی۔ اس کے ہمدرد نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ لپٹ گئی تھی، اس کے سینے کے ساتھ سر رکھ کے وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی تھی۔ اس نے سختی سے اس کا کالر پکڑ رکھا تھا اور وہ اس کی یہ حالت سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ اب نرمی سے اس سے پوچھ رہا تھا اور وہ اس تذبذب کا شکار تھی کہ اسے بتائے یا نہیں، اور وہ آخر اس نتیجے پہ پہنچی کہ ابھی ٹھیک وقت نہیں ہے۔ کچھ نہیں، ویسے ہی دل بھر آیا تھا۔ آنسو صاف کرتے ہوئے وہ زبردستی مسکرائی۔ پکا نا؟ اس نے مسکرا کے پوچھا تھا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ مطمئن تو نہیں ہوا تھا پر کچھ سوچ کے خاموش ہو گیا تھا۔
دیکھو مہاجبین، اللہ نے تمہیں کتنی خوبصورت بچی دی ہے۔ انہوں نے بچی کو مہاجبین کی طرف بڑھایا۔ اس نے سہمی ہوئی نظروں سے افتخار صاحب کی طرف دیکھا تھا، پھر کانپتے ہاتھوں سے بچی کو اٹھایا تھا، سختی سے آنکھیں میچ لی تھیں۔ جب اس نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو ایک سکھ بھری سانس خارج کی۔ وہ واقعی بہت خوبصورت تھی۔ اس نے سارے نین نقوش اپنے باپ کے ہی چرائے تھے۔ آج بہت وقت بعد اسے شہباز خان یاد آ گیا تھا، اور ساتھ ہی وہ ایک فیصلے پہ پہنچی تھی۔ انہوں نے سر اٹھا کے دونوں کے مسکراتے چہرے کی طرف دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل چاہا وہ اپنا فیصلہ بدل ڈالے۔ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، اس نے سر جھکا کے کہا تھا، تو دونوں میاں بیوی اس طرف متوجہ ہوئے تھے۔ میں آپ لوگوں کی خوشیوں کی قدر کرتی ہوں، آپ لوگوں کا مجھ پہ بہت احسان ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ میری موت کے بعد یہ بچی آپ اس کے باپ کے حوالے کر دیں، اس نے نظر چرا کے کہا تھا۔ لیکن دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ کے رہ گئے۔ خوشی کے موقع پہ ایسی بات نہیں کرتے ہیں، انہوں نے اسے ٹوکا تھا۔ حقیقت سے نظریں نہیں چرائی جا سکتی، آپ لوگ بھی جانتے ہیں۔ میں اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہی ہوں، یہ کینسر مجھے اندر ہی اندر ختم کر رہا ہے، اس نے دکھ سے کہا تھا۔ بس میری یہ خواہش ہے کہ میری موت کے بعد میرے سابقہ پتے پہ میری دوست سفینہ کے حوالے کر دیجیے گا آپ اسے، وہ خود اسے اس کے باپ کے حوالے کر دے گی، اس نے التجا کی تھی۔ لیکن ہم پال سکتے ہیں اسے، ہمارے اوپر بوجھ نہیں ہے یہ، ساجدہ بیگم نے اپنے حق میں صفائی دی تھی۔ خالہ جان، میں جانتی ہوں آپ لوگوں کی خلوصی نیت پہ بھی مجھے کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ اس کی ذمہ داری ہے، اس نے بچی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ تو دونوں میاں بیوی نے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے اسبات میں سر ہلا دیا تھا۔ اشک اپنا کے تمہارا نہیں دیکھا جاتا، ابر کی زد میں ستارہ نہیں دیکھا جاتا۔ شام کے گہرے سائے بھی اس حویلی کی خاموشی کے سکوت کو توڑ نہیں پائے تھے۔ سب لوگ اپنے کمروں میں چھپے بیٹھے تھے۔ وہاج زرپاش کے اور اپنے کپڑے الماری میں سیٹ کر رہا تھا، اور زرپاش واش روم میں تھی۔ اس نے زرپاش کے بیگ میں رکھا آخری سوٹ نکالا تو کوئی تصویر بھی زمین بوس ہوئی تھی۔ اس نے جھک کے زمین پہ پڑی تصویر اٹھائی، مڑ کے دیکھا تو وہ شوق ہو گیا۔ وہ کتنی ہی دیر نظریں جما کے نا سمجھی سی اس تصویر کو دیکھتا رہا۔ زرپاش تولیے سے منہ صاف کرتی واش روم سے نکلی تو وہاج کو یوں تصویر پکڑ کے کھڑا دیکھ کے وہ گنگ رہ گئی۔ یہ تصویر تمہارے پاس کیا کر رہی ہے؟ اس نے سپاٹ لہجے میں پوچھا تھا۔ وہ خاموش رہی۔ تم سے پوچھ رہا ہوں زری، چچا جان کی تصویر تمہارے پاس کیا کر رہی ہے؟ وہ قدم قدم چلتا اس کے پاس آیا اور تصویر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائی۔ وہ خالی خالی نظروں سے اسے دیکھ کے رہ گئی۔ زری، کیا رشتہ ہے تمہارا ان کے ساتھ؟ اس کو خاموش پا کے وہ دھاڑا۔ باپ ہے میرا یہ، بدقسمتی سے بیٹی ہوں میں اس شخص کی، وہ بھی اتنی ہی اونچی آواز میں دھاڑی تھی۔ تو تصویر وہاج کے ہاتھ سے گر گئی۔ وہ بے یقین نگاہوں سے اسے دیکھ کے رہ گیا۔ کیا؟ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ وہ بے یقینی سے بولا تھا۔ ہاں، یہی سچ ہے، اور یہی حقیقت، یہی وہ حقیقت ہے جس کی وجہ سے اماں جان کا انتقال ہوا، یہی وہ حقیقت ہے جو آخری وقت پہ وہ تمہیں بتانا چاہ رہی تھیں۔ بات کرتے کرتے اس کا سانس پھول گیا تھا۔ ایک سیکنڈ میں اس کے ذہن میں وہ بات کلک ہوئی تھی کہ جس دن جہاں آرا کا انتقال ہوا تھا اس دن وہ شہباز خان کے ساتھ ہی تو تھا۔ یہی سوچ کے اس کے چہرے کا رنگ فک ہوا تھا۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ تم چچا جان کی بیٹی کیسے ہو سکتی ہو؟ وہ ابھی تک یہ بات ماننے سے انکاری تھا۔ زرپاش نے تعصب سے اسے دیکھا تھا۔ یہ وہ بندہ تھا جو آنکھ بند کر کے اس کی ہر بات پہ یقین کر لیتا تھا۔
لیکن آج وہ کچھ بھی ماننے پہ تیار نہیں تھا۔ اس بات کا جواب تو تمہیں تمہارے چچا جان ہی دے سکتے ہیں، وہ سلگتے ہوئے لہجے میں بولی تھی تو وہ ہتے سے ہی اکھڑ گیا تھا۔ کچھ دیر وہ زرپاش کے سپاٹ چہرے کو دیکھ کے کچھ سوچتا رہا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے کمرے سے باہر لے گیا۔ ایک ہاتھ میں وہ تصویر تھی۔ کدھر لے کے جا رہے ہو؟ اس نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ چلو میرے ساتھ، جو بھی حقیقت ہے وہ سامنے آ جائے گی۔ اس کی گرفت اس کے ہاتھ پہ اور مضبوط ہو گئی تھی۔ مانتا ہوں زری تم میری بیوی ہو، لیکن میں رشتوں میں توازن رکھنے کا قائل ہوں۔ اگر تمہاری یہ بات الزام ہوئی تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا، اس نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو زری اس کے الفاظوں پہ غور کر کے رہ گئی۔ کتنی جلدی یہ انسان چھوڑنے کی بات کر دیتا تھا، اور اگر میں سچی نکلی تو؟ اس نے بظاہر پرسکون لہجے میں پوچھا تھا، پھر پلٹا تھا تو یہاں موجود ہر ایک انسان اور خود وہ شخص تم سے معافی مانگے گا، اس نے پر اعتماد لہجے میں کہا تھا۔ پھر اس نے خود کو کسی بے جان چیز کی طرح وحاش کے سپرد کر دیا تھا۔ اس نے سیڑھیاں اترتے ہی سب کو آوازیں دینا شروع کر دیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد تقریباً سب لوگوں کے ہی جھنجھلائے ہوئے چہرے نمودار ہوئے تھے۔ سب سے آخر میں شہباز خان ستے ہوئے چہرے کے ساتھ کمرے سے باہر نکلے تھے۔ زرپاش کا ہاتھ یوں پکڑے دیکھ کے ان کے چہروں پہ جھنجھلاہٹ کی جگہ اب سوالوں کے جال نے لے لی تھی، لیکن وحاش جارحانہ نظروں سے شہباز خان کو دیکھ رہا تھا، جو خود معاملہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ لگتا ہے بہت جلدی آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، میرداد نے زرپاش کا یوں ہاتھ پکڑے دیکھ کے استزائیہ ہنسی کے ساتھ کہا تھا۔ اس کے تاثرات سخت ہوئے تھے۔ مرد ہاتھ چھوڑنے کے لیے نہیں تھاما کرتے، لیکن لفظ مرد قابل غور ہے دادا جان، اس نے کاٹ دار لہجے میں انہیں جتایا تھا۔ اور دادا جان، آپ نے کیا تمام عمر لوگوں کے بچوں پہ ہی نظر رکھی ہے، یا اپنے بچوں کی رنگین مزاجیوں کو بھی پرکھا ہے؟ اس نے بھی شہباز خان کی طرف دیکھ کے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا۔ شہباز خان ناسمجھی سے اس کا طنز سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ مہر النساء اور رضیہ کے تاثرات بھی کچھ ایسے ہی تھے، جبکہ ہانیہ ثانیہ اکتا کے یہ منظر دیکھ رہی تھیں۔ صرف رجب خان کے تاثرات سخت تھے۔ کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ کھل کے بولو، میرداد مدعے پہ آئے تھے۔ یہ اپنے بیٹے سے ہی پوچھیے نا، اس نے شہباز خان کی طرف اشارہ کر کے سپاٹ لہجے میں کہا تھا۔ میں کیا بتاؤں؟ وہ ناسمجھی سے بولے تھے۔ کیا رشتہ ہے آپ کا زرپاش سے؟ اس نے پرسکون لہجے میں سب کے ہوش اڑا دیے تھے۔ سب نے ایک ساتھ سر اٹھا کے زرپاش کی طرف دیکھا تھا۔ شہباز خان کے ذہن میں کچھ کلک ہوا تھا۔ وہ جھٹلانا چاہتے تھے کہ اسی لمحے ہوا میں اچھالی گئی تصویر نے ان کی خوش فہمی ہوا کی تھی۔ وہ لڑکھڑائے تھے، وہ اپنا توازن برقرار نہیں رکھ پائے تھے۔ انہوں نے بے یقین نگاہیں اٹھا کے اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا، جو زخمی نگاہوں سے ان کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ یہ وہ حقیقت تھی جسے وہ کئی سال پہلے ایک ویرانے میں چھوڑ آئے تھے، پھر پلٹ کے ان کے ہی سامنے کھڑی تھی۔ لیکن فرق صرف اتنا تھا کہ وہ اس وقت اپنے باپ کا گریبان پکڑ کے اسے روک نہیں سکتی تھی، اور آج وہ گریبان پکڑ کے سوال کر سکتی تھی، گزرے دنوں کا حساب مانگ سکتی تھی۔ میرداد کے سر پہ جیسے پوری حویلی ہی آن گری تھی۔ رجب خان کی بھی کچھ ایسی ہی حالت تھی۔ مہر النساء نے کچھ گھبرائی ہوئی نظروں سے اپنے شوہر کو دیکھا تھا۔ یہ وہ لڑکی تھی جسے انہوں نے یہ سوچ کے قبول نہیں کیا تھا کہ یہ کانٹا ہمیشہ کے لیے ان کی زندگی سے نکل جائے، لیکن یہ حقیقت آج ان کے سامنے کھڑی تھی تو انہیں لگا وہ گزرے 22 سال محض دھوکہ تھے۔ ہانیہ اور ثانیہ فخر رنگت کے ساتھ اپنے باپ کی جانب دیکھ رہی تھیں۔ وحاش سمیت سب اعتراف کے منتظر تھے، سوائے ان 3 لوگوں کے جو اس حقیقت کو جانتے تھے: میرداد خان، رجب خان، مہر النساء۔
رضیہ الجھی ہوئی نظروں سے سب کو دیکھ رہی تھی. اسے اس حقیقت سے دور رکھا گیا تھا. بتائیے چچا جان، کیا اس بات میں حقیقت ہے؟ وحاج خود بھی بہت تکلیف میں تھا، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ قدرے اونچی آواز میں دھاڑا تھا. مہرالنساء نے کچھ اس امید سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا جیسے وہ نہ کر دیں گے، پھر وہ لڑکی ان کی آنکھوں کے سامنے سے دفع ہو جائے گی. اور شہباز خان کو بے ساختہ وہ دن یاد آیا تھا جس دن سفینہ نے پہلی بار شہباز خان کی گود میں ننھی سی بچی کو ڈالا تھا. کتنی ہی دیر تو وہ اسے دیکھتے ہی رہ گئے تھے. انہوں نے اس سے خوبصورت بچی اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی. مہاجبین اسے مجھے دینے پہ کیسے رضامند ہو گئی؟ انہوں نے کچھ ہچکچاتے ہوئے نظر چرا کے پوچھا تھا. جو دنیا میں ہے ہی نہیں وہ رضامند کیسے ہوتی؟ اس نے دوپٹے پہ پلو سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے جیسے ان کی سماعتوں پہ بم پھوڑا تھا. کیا؟ کیسے؟ ان کے منہ سے بے ربط جملے نکلے تھے. آپ بھی پوچھ رہے ہیں کیسے؟ وہ اپنا طنز نہ چھپا سکی تھی. جو بھی تھا وہ اپنی سہیلی کا قاتل سمجھتی تھی. ایسے مت کہیں، میری بیوی تھی وہ. انہوں نے التجائیہ لہجے میں کہا. بہت جلدی نہیں یاد آ گیا آپ کو؟ وہ طنز سے بولی تھی. میں بہت شرمندہ ہوں. اس نے ندامت سے سر جھکا دیا تھا. آپ کی اس ندامت کا کوئی فائدہ نہیں. آپ کی محبت کے ناسور کو بلڈ کینسر کا نام دے کے وہ آپ کی زندگی سے چلی گئی. وہ روحانسی ہوئی. اعلیٰ ظرف عورت تھی اور صابر بھی، تبھی اپنی بیٹی آپ کو سونپ گئی. اس نے ایک گہرا سانس لیا. آج صبح ہی سفینہ کی فون کال کے بعد وہ بھاگے بھاگے مری پہنچے تھے، اس آس پہ کہ شاید مہاجبین انہیں مل جائے. لیکن اس خبر نے ان کا چین و سکون غارت کر دیا تھا. وہ بجھے دل کے ساتھ اپنی بیٹی کو لے کے اس گھر سے نکلے تھے. اس دن انہوں نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ اپنے گناہوں کا مداوع اس بچی کی اچھی پرورش کر کے کریں گے، لیکن وہ اس فیصلے پہ بھی قائم نہیں رہ پائے تھے. وہ اپنے بھائی، باپ اور بیوی کے سامنے کمزور پڑ گئے تھے اور پھر ایک دفعہ اس بچی کی حق تلفی کر گئے تھے. پتہ نہیں وہ ان کی اولاد تھا یا ان کا ظلم تھا جو ان کے سامنے کھڑا تھا. ہوش انہیں تب آیا جب وحاج کی چنگارتی ہوئی آواز ان کی سماعتوں سے ٹکرائی. انہوں نے ایک نظر نیچے پڑی تصویر پہ ڈالی، پھر تڑپ کے زرپاش کی طرف بڑھے. مہرالنساء کے دل کو کچھ ہوا. میری بچی! انہوں نے اسے گلے لگانا چاہا تو وہ کرنٹ کھا کے پیچھے ہٹی. اب اور کوئی اعتراف نہیں چاہیے تھا وحاج کو. وہ ایک ٹھنڈی سانس لے کے رہ گیا. اس کب کیسے کا نہیں پتا. وہ اتنا جان گیا تھا کہ جو لڑکی اس کی بیوی ہے وہ اسی کا خون ہے. زرپاش اس کے پیچھے چھپ گئی تھی. میرداد کے چہرے پہ سختی واضح تھی. وہ جو اس لڑکی سے جان چھڑانے کے چکروں میں تھے، اب یہ بلا ان کے سر پہ ہی مسلط ہونے لگی تھی تو ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے. پہلے تو پھر بھی کوئی گنجائش بچتی تھی، اب تو اس عورت کو ایک سیکنڈ بھی اس گھر میں برداشت نہیں کروں گا. طلاق دو اسے. انہوں نے رعب دار لہجے میں کہا تھا. مت بھولیے بابا جان، یہ آپ کی بھی پوتی ہے. اس دفعہ یاد دہانی کروانے والے شہباز خان تھے. میرداد نے ایک آئیبرو اٹھا کے طنزیہ لہجے میں انہیں گھورا، جیسے کہہ رہے ہو بڑی جلدی خیال نہیں آ گیا تمہیں. وحاج کے تاثرات بھی کچھ ایسے ہی تھے. مہرالنساء ناگواری سے یہ منظر دیکھ رہی تھی. مجھے اپنی بیٹی کو دیکھنے تو دو. انہوں نے تڑپ کے التجا کی تھی. آپ جیسے باپ کو بیٹی کو دیکھنے کا کوئی حق نہیں ہوتا. آپ کس منہ سے مجھے بیٹی کہہ رہے ہیں؟ وہی بیٹی جسے آپ بے آسرا سڑک کے کنارے پھینک آئے تھے. وہ وحاج کو پیچھے کرتی زخمی شیرنی کی طرح ان کے مقابل آ کھڑی ہوئی تھی. میں مجبور تھا اس وقت. انہوں نے کمزور سی صفائی دی تھی. مجبوری کوئی نہیں ہوتی شہباز خان. اگر رشتہ بنانے کی چاہ ہو تو مجبوری کچھ نہیں ہوتی. وہ زخمی لہجے میں بول کے ان کو ندامت کی انتہا گہرائیوں میں دھکیل رہی تھی. ایسے مت کرو، میں نے اتنے عرصے بہت سزا بھگتی ہے. وہ مسلسل التجا کر رہے تھے. آپ نے سزا بھگتی ہے؟ میں نے سزا بھگتی ہے. آپ کی دھتکاری ہوئی بیٹی ایک کوٹھے میں پلی بڑی، ایک طوائف کے ہاتھوں. آپ جیسے مردوں اور آپ جیسے لوگوں سے تو 1000 درجہ بہتر ایسی طوائفیں ہوتی ہیں
جو آپ جیسے لوگوں کے گناہوں کو چھپا لیتی ہیں۔ وہ ایک ایک لفظ پہ زور دیتے ہوئے انہیں آئینہ دکھا رہی تھی، جس کا اثر سوائے شہباز خان کے اور کسی پر نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو، میں انسان ہوں، غلطی ہو گئی مجھ سے۔ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے التجا کرنے کی کوشش کی، جو اس نے سختی سے چھڑا لیا۔ مر کے بھی نہیں کروں گی معاف۔ پتہ نہیں دوسروں کے ساتھ ظلم کرتے وقت ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ سامنے والا بھی انسان ہے، اور جب خود پہ ظلم ہوتا ہے تو فٹ سے یاد آ جاتا ہے کہ ہم انسان ہیں۔ وہ سخت مگر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہہ کے وحاج کی طرف مڑی۔ اس کی نظروں میں کچھ ایسا تھا کہ وحاج کو کچھ غلط ہونے کا اندازہ ہوا، لیکن تب تک وہ سیڑھیاں چڑھ چکی تھی۔ باقی سب لوگ خاموش تماشائی تھے۔ وحاج بھی اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ اس نے جھک کے زمین پہ پڑی تصویر اٹھائی، مڑ کے دیکھا تو وہ شوق ہو گیا۔ وہ کتنی ہی دیر نظریں جما کے نا سمجھی سی اس تصویر کو دیکھتا رہا۔ زرپاش تولیے سے منہ صاف کرتی واش روم سے نکلی تو وحاج کو یوں تصویر پکڑ کے کھڑا دیکھ کے وہ گنگ رہ گئی۔ یہ تصویر تمہارے پاس کیا کر رہی ہے؟ اس نے سپاٹ لہجے میں پوچھا تھا۔ وہ خاموش رہی۔ تم سے پوچھ رہا ہوں زری، چچا جان کی تصویر تمہارے پاس کیا کر رہی ہے؟ وہ قدم قدم چلتا اس کے پاس آیا اور تصویر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائی۔ وہ خالی خالی نظروں سے اسے دیکھ کے رہ گئی۔ زری، کیا رشتہ ہے تمہارا ان کے ساتھ؟ اس کو خاموش پا کے وہ دھاڑا۔ باپ ہے میرا یہ۔ بدقسمتی سے بیٹی ہوں میں اس شخص کی۔ وہ بھی اتنی ہی اونچی آواز میں دھاڑی تھی۔ تو تصویر وحاج کے ہاتھ سے گر گئی۔ وہ بے یقین نگاہوں سے اسے دیکھ کے رہ گیا۔ کیا؟ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ وہ بے یقینی سے بولا تھا۔ ہاں، یہی سچ ہے اور یہی حقیقت۔ یہی وہ حقیقت ہے جس کی وجہ سے اماں جان کا انتقال ہوا۔ یہی وہ حقیقت ہے جو آخری وقت پہ وہ تمہیں بتانا چاہ رہی تھیں۔ بات کرتے کرتے اس کا سانس پھول گیا تھا۔ ایک سیکنڈ میں اس کے ذہن میں وہ بات کلک ہوئی تھی کہ جس دن جہاں آرا کا انتقال ہوا تھا، اس دن وہ شہباز خان کے ساتھ ہی تو تھا۔ یہی سوچ کے اس کے چہرے کا رنگ فک ہوا تھا۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ تم چچا جان کی بیٹی کیسے ہو سکتی ہو؟ وہ ابھی تک یہ بات ماننے سے انکاری تھا۔ زرپاش نے تعصب سے اسے دیکھا تھا۔ یہ وہ بندہ تھا جو آنکھ بند کر کے اس کی ہر بات پہ یقین کر لیتا تھا، لیکن آج وہ کچھ بھی ماننے پہ تیار نہیں تھا۔ ہاں، یہی سچ ہے اور یہی حقیقت۔ یہی وہ حقیقت ہے جس کی وجہ سے اماں جان کا انتقال ہوا۔ یہی وہ حقیقت ہے جو آخری وقت پہ وہ تمہیں بتانا چاہ رہی تھیں۔ بات کرتے کرتے اس کا سانس پھول گیا تھا۔ ایک سیکنڈ میں اس کے ذہن میں وہ بات کلک ہوئی تھی کہ جس دن جہاں آرا کا انتقال ہوا تھا، اس دن وہ شہباز خان کے ساتھ ہی تو تھا۔ یہی سوچ کے اس کے چہرے کا رنگ فک ہوا تھا۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ تم چچا جان کی بیٹی کیسے ہو سکتی ہو؟ وہ ابھی تک یہ بات ماننے سے انکاری تھا۔ زرپاش نے تعصب سے اسے دیکھا تھا۔ یہ وہ بندہ تھا جو آنکھ بند کر کے اس کی ہر بات پہ یقین کر لیتا تھا، لیکن آج وہ کچھ بھی ماننے پہ تیار نہیں تھا۔ اس بات کا جواب تو تمہیں تمہارے چچا جان ہی دے سکتے ہیں، وہ سلگتے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ تو وہ ہتے سے ہی اکھڑ گیا تھا۔ کچھ دیر وہ زرپاش کے سپاٹ چہرے کو دیکھ کے کچھ سوچتا رہا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے کمرے سے باہر لے گیا۔ ایک ہاتھ میں وہ تصویر تھی۔ کدھر لے کر جا رہے ہو؟ اس نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ چلو میرے ساتھ، جو بھی حقیقت ہے وہ سامنے آ جائے گی۔ اس کی گرفت اس کے ہاتھ پہ اور مضبوط ہو گئی تھی۔ مانتا ہوں زری، تم میری بیوی ہو، لیکن میں رشتوں میں توازن رکھنے کا قائل نہیں۔ اگر تمہاری یہ بات الزام ہوئی تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا، اس نے چھپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو زری اس کے الفاظوں پہ زور کر کے رہ گئی۔ کتنی جلدی یہ انسان چھوڑنے کی بات کر دیتا تھا،
اور اگر میں سچی نکلی تو؟ اس بات کا جواب تو تمہیں تمہارے چچا جان ہی دے سکتے ہیں، وہ سلگتے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ تو وہ ہتے سے ہی اکھڑ گیا تھا۔ کچھ دیر وہ زرپاش کے سپاٹ چہرے کو دیکھ کے کچھ سوچتا رہا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے کمرے سے باہر لے گیا۔ ایک ہاتھ میں وہ تصویر تھی۔ کدھر لے کے جا رہے ہو؟ اس نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ چلو میرے ساتھ، جو بھی حقیقت ہے وہ سامنے آ جائے گی۔ اس کی گرفت اس کے ہاتھ پہ اور مضبوط ہو گئی تھی۔ مانتا ہوں زری تم میری بیوی ہو، لیکن میں رشتوں میں توازن رکھنے کا قائل ہوں۔ اگر تمہاری یہ بات الزام ہوئی تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا، اس نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو زری اس کے الفاظوں پہ غور کر کے رہ گئی۔ کتنی جلدی یہ انسان چھوڑنے کی بات کر دیتا تھا، اور اگر میں سچی نکلی تو؟ اس نے بظاہر پرسکون لہجے میں پوچھا تھا۔ پھر پلٹا تھا، تو یہاں موجود ہر ایک انسان اور خود وہ شخص تم سے معافی مانگے گا، اس نے پر اعتماد لہجے میں کہا تھا۔ پھر اس نے خود کو کسی بے جان چیز کی طرح وحج کے سپرد کر دیا تھا۔ اس نے سیڑھیاں اترتے ہی سب کو آوازیں دینا شروع کر دیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد تقریباً سب لوگوں کے ہی جھنجھلائے ہوئے چہرے نمودار ہوئے تھے۔ سب سے آخر میں شہباز خان ستے ہوئے چہرے کے ساتھ کمرے سے باہر نکلے تھے۔ زرپاش کا ہاتھ یوں پکڑے دیکھ کے ان کے چہروں پہ جھنجھلاہٹ کی جگہ اب سوالوں کے جال نے لے لی تھی، لیکن وہاں جارحانہ نظروں سے شہباز خان کو دیکھ رہا تھا، جو خود معاملہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ لگتا ہے بہت جلدی آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، میر داد نے زرپاش کا یوں ہاتھ پکڑے دیکھ کے استزائیہ ہنسی کے ساتھ کہا تھا۔ اس کے تاثرات سخت ہوئے تھے۔ مرد ہاتھ چھوڑنے کے لیے نہیں تھاما کرتے، مگر لفظ مرد قابل غور ہے دادا جان، اس نے کاٹ دار لہجے میں انہیں جتایا تھا۔ مانتا ہوں زری تم میری بیوی ہو، لیکن میں رشتوں میں توازن رکھنے کا قائل ہوں۔ اگر تمہاری یہ بات الزام ہوئی تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا، اس نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو زری اس کے الفاظوں پہ غور کر کے رہ گئی۔ کتنی جلدی یہ انسان چھوڑنے کی بات کر دیتا تھا، اور اگر میں سچی نکلی تو؟ اس نے بظاہر پرسکون لہجے میں پوچھا تھا۔ پھر پلٹا تھا، تو یہاں موجود ہر ایک انسان اور خود وہ شخص تم سے معافی مانگے گا، اس نے پر اعتماد لہجے میں کہا تھا۔ پھر اس نے خود کو کسی بے جان چیز کی طرح وحج کے سپرد کر دیا تھا۔ اس نے سیڑھیاں اترتے ہی سب کو آوازیں دینا شروع کر دیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد تقریباً سب لوگوں کے ہی جھنجھلائے ہوئے چہرے نمودار ہوئے تھے۔ سب سے آخر میں شہباز خان ستے ہوئے چہرے کے ساتھ کمرے سے باہر نکلے تھے۔ زرپاش کا ہاتھ یوں پکڑے دیکھ کے ان کے چہروں پہ جھنجھلاہٹ کی جگہ اب سوالوں کے جال نے لے لی تھی، لیکن وحج جارحانہ نظروں سے شہباز خان کو دیکھ رہا تھا، جو خود معاملہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ لگتا ہے بہت جلدی آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، میر داد نے زرپاش کا یوں ہاتھ پکڑے دیکھ کے استزائیہ ہنسی کے ساتھ کہا تھا۔ اس کے تاثرات سخت ہوئے تھے۔ مرد ہاتھ چھوڑنے کے لیے نہیں تھاما کرتے، لیکن لفظ مرد قابل غور ہے دادا جان، اس نے کاٹ دار لہجے میں انہیں جتایا تھا۔ اور دادا جان، آپ نے کیا تمام عمر لوگوں کے بچوں پہ ہی نظر رکھی ہے، یا اپنے بچوں کی رنگین مزاجیوں کو بھی پرکھا ہے؟ اس نے بھی شہباز خان کی طرف دیکھ کے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا۔ شہباز خان ناسمجھی سے اس کا طنز سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ مہر النساء اور رضیہ کے تاثرات بھی کچھ ایسے ہی تھے، جبکہ ہانیہ ثانیہ اکتا کے یہ منظر دیکھ رہی تھیں۔ صرف رجب خان کے تاثرات سخت تھے۔ کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ کھل کے بولو، میر داد مدعے پہ آئے تھے۔ یہ اپنے بیٹے سے پوچھیے نا، اس نے شہباز خان کی طرف اشارہ کر کے سپاٹ لہجے میں کہا تھا۔ میں کیا بتاؤں؟ وہ ناسمجھی سے بولے تھے۔ کیا رشتہ ہے آپ کا زرپاش سے؟ اس نے پرسکون لہجے میں سب کے اوش اڑا دیے تھے۔
سب نے ایک ساتھ سر اٹھا کے زرپاش کی طرف دیکھا تھا۔ شہباز خان کے ذہن میں کچھ کلک ہوا تھا۔ اور دادا جان، آپ نے کیا تمام عمر لوگوں کے بچوں پہ ہی نظر رکھی ہے یا اپنے بچوں کی رنگین مزاجیوں کو بھی پرکھا ہے؟ اس نے بھی شہباز خان کی طرف دیکھ کے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا۔ شہباز خان ناسمجھی سے اس کا طنز سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ مہر النساء اور رضیہ کے تاثرات بھی کچھ ایسے ہی تھے، جبکہ ہانیہ ثانیہ اکتا کے یہ منظر دیکھ رہی تھیں۔ صرف رجب خان کے تاثرات سخت تھے۔ کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ کھل کے بولو۔ میرداد مدعے پہ آئے تھے۔ یہ اپنے بیٹے سے ہی پوچھیے نا۔ اس نے شہباز خان کی طرف اشارہ کر کے سپاٹ لہجے میں کہا تھا۔ میں کیا بتاؤں؟ وہ ناسمجھی سے بولے تھے۔ کیا رشتہ ہے آپ کا زرپاش سے؟ اس نے پرسکون لہجے میں سب کے ہوش اڑا دیے تھے۔ سب نے ایک ساتھ سر اٹھا کے زرپاش کی طرف دیکھا تھا۔ شہباز خان کے ذہن میں کچھ کلک ہوا تھا۔ وہ جھٹلانا چاہتے تھے کہ اسی لمحے ہوا میں اچھالی گئی تصویر نے ان کی خوش فہمی ہوا کی تھی۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے اپنا توازن برقرار نہیں رکھ پائے تھے۔ انہوں نے بے یقین نگاہیں اٹھا کے اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا جو زخمی نگاہوں سے ان کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ یہ وہ حقیقت تھی جسے وہ کئی سال پہلے ایک ویرانے میں چھوڑ آئے تھے، پھر پلٹ کے انہی کے سامنے کھڑی تھی۔ لیکن فرق صرف اتنا تھا کہ وہ اس وقت اپنے باپ کا گریبان پکڑ کے اسے روک نہیں سکتی تھی، اور آج وہ گریبان پکڑ کے سوال کر سکتی تھی، گزرے دنوں کا حساب مانگ سکتی تھی۔ میرداد کے سر پہ جیسے پوری حویلی ہی آن گری تھی۔ رجب خان کی بھی کچھ ایسی ہی حالت تھی۔ مہر النساء نے کچھ گھبرائی ہوئی نظروں سے اپنے شوہر کو دیکھا تھا۔ یہ وہ لڑکی تھی جسے انہوں نے یہ سوچ کے قبول نہیں کیا تھا کہ یہ کانٹا ہمیشہ کے لیے ان کی زندگی سے نکل جائے، لیکن یہ حقیقت آج ان کے سامنے کھڑی تھی تو انہیں لگا وہ گزرے 22 سال محض دھوکہ تھا۔ ہانیہ اور ثانیہ فخر رنگت سے اپنے باپ کی جانب دیکھ رہی تھیں۔ وحاش سمیت سب اطراف کے منتظر تھے۔ شہباز خان کے ذہن میں کچھ کلک ہوا تھا۔ وہ جھٹلانا چاہتے تھے کہ اسی لمحے ہوا میں اچھالی گئی تصویر نے ان کی خوش فہمی ہوا کی تھی۔ وہ لڑکھڑائے تھے۔ وہ اپنا توازن برقرار نہیں رکھ پائے تھے۔ انہوں نے بے یقین نگاہیں اٹھا کے اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا جو زخمی نگاہوں سے ان کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ یہ وہ حقیقت تھی جسے وہ کئی سال پہلے ایک ویرانے میں چھوڑ آئے تھے، پھر پلٹ کے ان کے ہی سامنے کھڑی تھی۔ لیکن فرق صرف اتنا تھا کہ وہ اس وقت اپنے باپ کا گریبان پکڑ کے اسے روک نہیں سکتی تھی، اور آج وہ گریبان پکڑ کے سوال کر سکتی تھی، گزرے دنوں کا حساب مانگ سکتی تھی۔ میرداد کے سر پہ جیسے پوری حویلی ہی آن گری تھی۔ رجب خان کی بھی کچھ ایسی ہی حالت تھی۔ مہر النساء نے کچھ گھبرائی ہوئی نظروں سے اپنے شوہر کو دیکھا تھا۔ یہ وہ لڑکی تھی جسے انہوں نے یہ سوچ کے قبول نہیں کیا تھا کہ یہ کانٹا ہمیشہ کے لیے ان کی زندگی سے نکل جائے، لیکن یہ حقیقت آج ان کے سامنے کھڑی تھی تو انہیں لگا وہ گزرے 22 سال محض دھوکہ تھے۔ ہانیہ اور ثانیہ فخر رنگت کے ساتھ اپنے باپ کی جانب دیکھ رہی تھیں۔ وحاج سمیت سب اطراف کے منتظر تھے، سوائے ان 3 لوگوں کے جو اس حقیقت کو جانتے تھے: میرداد خان، رجب خان، مہر النساء۔ رضیہ الجھی ہوئی نظروں سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ اسے اس حقیقت سے دور رکھا گیا تھا۔ بتائیے چچا جان، کیا اس بات میں حقیقت ہے؟ وحاج خود بھی بہت تکلیف میں تھا، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ قدرے اونچی آواز میں دھاڑا۔ مہر النساء نے کچھ اس امید سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا جیسے وہ نہ کر دیں گے، پھر وہ لڑکی ان کی آنکھوں کے سامنے سے دفع ہو جائے گی۔ اور شہباز خان کو بے ساختہ وہ دن یاد آیا تھا جس دن سفینہ نے پہلی بار شہباز خان کی گود میں ننھی سی بچی کو ڈالا تھا۔
کتنی ہی دیر تو وہ اسے دیکھتے ہی رہ گئے تھے۔ انہوں نے اس سے خوبصورت بچی اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ مہاجبین اسے مجھے دینے پہ کیسے رضامند ہو گئی؟ انہوں نے کچھ ہچکچاتے ہوئے نظر چرا کے پوچھا تھا۔ جو دنیا میں ہے ہی نہیں وہ رضامند کیسے ہو سکتی؟ وہاج سمیت سب اعتراف کے منتظر تھے، سوائے ان 3 لوگوں کے جو اس حقیقت کو جانتے تھے: میر داد خان، رجب خان، مہر النساء۔ رضیہ الجھی ہوئی نظروں سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ اسے اس حقیقت سے دور رکھا گیا تھا۔ بتائیے چچا جان، کیا اس بات میں حقیقت ہے؟ وہاج خود بھی بہت تکلیف میں تھا، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ قدرے اونچی آواز میں دھاڑا تھا۔ مہر النساء نے کچھ اس امید سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا جیسے وہ نہ کر دیں گے، پھر وہ لڑکی ان کی آنکھوں کے سامنے سے دفع ہو جائے گی، اور شہباز خان کو بے ساختہ وہ دن یاد آیا تھا جس دن سفینہ نے پہلی بار شہباز خان کی گود میں ننھی سی بچی کو ڈالا تھا۔ کتنی ہی دیر تو وہ اسے دیکھتے ہی رہ گئے تھے۔ انہوں نے اس سے خوبصورت بچی اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ مہاجبین اسے مجھے دینے پہ کیسے رضامند ہو گئی؟ انہوں نے کچھ ہچکچاتے ہوئے نظر چرا کے پوچھا تھا۔ جو دنیا میں ہے ہی نہیں وہ رضامند کیسے ہوتی؟ اس نے دوپٹے کے پلو سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے جیسے ان کی سماعتوں پہ بم پھوڑا تھا۔ کیا؟ کیسے؟ ان کے منہ سے بے ربط جملہ نکلے تھے۔ آپ بھی پوچھ رہے ہیں کیسے؟ وہ اپنا طنز نہ چھپا سکی۔ جو بھی تھا وہ اپنی سہیلی کا قاتل سمجھتی تھی۔ ایسے مت کہیے، میری بیوی تھی وہ، انہوں نے التجائی لہجے میں کہا۔ بہت جلدی نہیں یاد آ گیا آپ کو؟ وہ طنز سے بولی تھی۔ میں بہت شرمندہ ہوں۔ اس نے ندامت سے سر جھکا دیا تھا۔ آپ کی اس ندامت کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ کی محبت کے ناسور کو بلڈ کینسر کا نام دے کے وہ آپ کی زندگی سے چلی گئی ہے۔ وہ روحانسی ہو گئی۔ اعلیٰ ظرف عورت تھی اور صابر بھی، تبھی اپنی بیٹی کو آپ کو سونپ گئی۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ آپ صبح ہی سفینہ کی فون کال پہ بعد وہ بھاگے مری پہنچے تھے، اس آس پہ کہ شاید مہاجبین انہیں مل جائے، لیکن اس خبر نے ان کا چین و سکون غارق کر دیا تھا۔ جو دنیا میں ہے ہی نہیں وہ رضامند کیسے ہوتی؟ اس نے دوپٹے پہ پلو سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے جیسے ان کی سماعتوں پہ بم پھوڑا تھا۔ کیا؟ کیسے؟ ان کے منہ سے بے ربط جملے نکلے تھے۔ آپ بھی پوچھ رہے ہیں کیسے؟ وہ اپنا طنز نہ چھپا سکی تھی۔ جو بھی تھا وہ اپنی سہیلی کا قاتل سمجھتی تھی۔ ایسے مت کہیں، میری بیوی تھی وہ، انہوں نے التجائیہ لہجے میں کہا۔ بہت جلدی نہیں یاد آ گیا آپ کو؟ وہ طنز سے بولی تھی۔ میں بہت شرمندہ ہوں۔ اس نے ندامت سے سر جھکا دیا تھا۔ آپ کی اس ندامت کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ کی محبت کے ناسور کو بلڈ کینسر کا نام دے کے وہ آپ کی زندگی سے چلی گئی۔ وہ روحانسی ہوئی۔ اعلیٰ ظرف عورت تھی اور صابر بھی، تبھی اپنی بیٹی آپ کو سونپ گئی۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ آج صبح ہی سفینہ کی فون کال کے بعد وہ بھاگے مری پہنچے تھے، اس آس پہ کہ شاید مہاجبین انہیں مل جائے، لیکن اس خبر نے ان کا چین و سکون غارت کر دیا تھا۔ وہ بجھے دل کے ساتھ اپنی بیٹی کو لے کے اس گھر سے نکلے تھے۔ اس دن انہوں نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ اپنے گناہوں کا مداوع اس بچی کی اچھی پرورش کر کے کریں گے، لیکن وہ اس فیصلے پہ بھی قائم نہیں رہ پائے تھے۔ وہ اپنے باپ، بھائی اور بیوی کے سامنے کمزور پڑ گئے تھے اور پھر ایک دفعہ اس بچی کی حق تلفی کر گئے تھے۔ پتہ نہیں وہ ان کی اولاد تھا یا ان کا ظلم تھا جو ان کے سامنے کھڑا تھا۔ ہوش انہیں تب آیا جب وہاج کی چنگھاڑتی ہوئی آواز ان کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ انہوں نے ایک نظر نیچے پڑی تصویر پہ ڈالی، پھر تڑپ کے زرپاش کی طرف بڑھے۔ مہر النساء کے دل کو کچھ ہوا۔ میری بچی؟ انہوں نے اسے گلے لگانا چاہا تو وہ کرنٹ کھا کے پیچھے ہٹی۔
اب اور کوئی اعتراف نہیں چاہیے تھا وحج کو۔ وہ ایک ٹھنڈی سانس لے کے رہ گیا۔ آج صبح ہی سفینہ کی فون کال کے بعد وہ بھاگے بھاگے مری پہنچے تھے، اس آس پہ کہ شاید مہاجبین انہیں مل جائے، لیکن اس خبر نے ان کا چین و سکون غارت کر دیا تھا۔ وہ بجھے دل کے ساتھ اپنی بیٹی کو لے کے اس گھر سے نکلے تھے۔ اس دن انہوں نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ اپنے گناہوں کا مداوع اس بچی کی اچھی پرورش کر کے کریں گے، لیکن وہ اس فیصلے پہ بھی قائم نہیں رہ پائے تھے۔ وہ اپنے بھائی، باپ اور بیوی کے سامنے کمزور پڑ گئے تھے، اور پھر ایک دفعہ اس بچی کی حق تلفی کر گئے تھے۔ پتہ نہیں وہ ان کی اولاد تھا یا ان کا ظلم تھا جو ان کے سامنے کھڑا تھا۔ ہوش انہیں تب آیا جب وحج کی چنگارتی ہوئی آواز ان کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ انہوں نے ایک نظر نیچے پڑی تصویر پہ ڈالی، پھر تڑپ کے زرپاش کی طرف بڑھے۔ مہرالنساء کے دل کو کچھ ہوا۔ میری بچی! انہوں نے اسے گلے لگانا چاہا تو وہ کرنٹ کھا کے پیچھے ہٹی۔ اب اور کوئی اعتراف نہیں چاہیے تھا وحج کو۔ وہ ایک ٹھنڈی سانس لے کے رہ گیا۔ اس کب کیسے کا نہیں پتا تھا، وہ اتنا جان گیا تھا کہ جو لڑکی اس کی بیوی ہے وہ اسی کا خون ہے۔ زرپاش اس کے پیچھے چھپ گئی تھی، میرداد کے چہرے پہ سختی واضح تھی۔ وہ جو اس لڑکی سے جان چھڑانے کے چکروں میں تھے، اب یہ بلا ان کے سر پہ ہی مسلط ہونے لگی تھی تو ان کے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ پہلے تو پھر کوئی گنجائش بچی تھی، اب تو اس عورت کو ایک سیکنڈ بھی اس گھر میں برداشت نہیں کروں گا، طلاق دو اسے، انہوں نے رعب دار لہجے میں کہا تھا۔ مت بھولیے بابا جان، یہ آپ کی پوتی بھی ہے۔ اس دفعہ یاد دہانی کروانے والے شہباز خان تھے۔ میرداد نے ایک آئیبرو اٹھا کے طنزیہ نظروں سے انہیں گھورا، جیسے کہہ رہے ہو بڑی جلدی خیال نہیں آ گیا تمہیں؟ وحج کے تاثرات بھی کچھ ایسے ہی تھے۔ مہرالنساء ناگواری سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ مجھے اپنی بیٹی کو دیکھنے تو دو، انہوں نے تڑپ کے التجا کی تھی۔ آپ جیسے باپ کو بیٹی کو دیکھنے کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ آپ کس منہ سے مجھے بیٹی کہہ رہے ہیں؟ وہی بیٹی جسے آپ بے آسرا سڑک کے کنارے پھینک آئے تھے۔ وہ ایک ٹھنڈی سانس لے کے رہ گیا۔ اس کب کیسے کا نہیں پتا، وہ اتنا جان گیا تھا کہ جو لڑکی اس کی بیوی ہے وہ اسی کا خون ہے۔ زرپاش اس کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ میرداد کے چہرے پہ سختی واضح تھی۔ وہ جو اس لڑکی سے جان چھڑانے کے چکروں میں تھے، اب یہ بلا ان کے سر پہ ہی مسلط ہونے لگی تھی تو ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ پہلے تو پھر بھی کوئی گنجائش بچتی تھی، اب تو اس عورت کو ایک سیکنڈ بھی اس گھر میں برداشت نہیں کروں گا، طلاق دو اسے، انہوں نے رعب دار لہجے میں کہا تھا۔ مت بھولیے بابا جان، یہ آپ کی بھی پوتی ہے۔ اس دفعہ یاد دہانی کروانے والے شہباز خان تھے۔ میرداد نے ایک آئیبرو اٹھا کے طنزیہ لہجے میں انہیں گھورا، جیسے کہہ رہے ہو بڑی جلدی خیال نہیں آ گیا تمہیں؟ وحج کے تاثرات بھی کچھ ایسے ہی تھے۔ مہرالنساء ناگواری سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ مجھے اپنی بیٹی کو دیکھنے تو دو، انہوں نے تڑپ کے التجا کی تھی۔ آپ جیسے باپ کو بیٹی کو دیکھنے کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ آپ کس منہ سے مجھے بیٹی کہہ رہے ہیں؟ وہی بیٹی جسے آپ بے آسرا سڑک کے کنارے پھینک آئے تھے۔ وہ وحج کو پیچھے کرتی زخمی شیرنی کی طرح ان کے مقابل آ کھڑی ہوئی تھی۔ میں مجبور تھا اس وقت، انہوں نے کمزور سی صفائی دی تھی۔ مجبوری کوئی نہیں ہوتی شہباز خان، اگر رشتہ بنانے کی چاہ ہو تو مجبوری کچھ نہیں ہوتی، وہ زخمی لہجے میں بول کے ان کو ندامت کی انتہا گہرائیوں میں دھکیل رہی تھی۔ ایسے مت کرو، میں نے اتنے عرصے بہت سزا بھگتی ہے، وہ مسلسل التجا کر رہے تھے۔ آپ نے سزا بھگتی ہے؟ میں نے سزا بھگتی ہے۔ آپ کی دھتکاری ہوئی بیٹی ایک کوٹھے میں پلی بڑھی، ایک طوائف کے ہاتھوں، آپ جیسے مردوں اور آپ جیسے لوگوں سے تو ہزاروں درجہ بہتر۔ ایسی طوائفیں ہوتی ہیں جو آپ جیسے لوگوں کے گناہوں کو چھپا لیتی ہیں۔ وہ ایک ایک لفظ پہ زور دیتے ہوئے انہیں آئینہ دکھا رہی تھی، جس کا اثر سوائے شہباز خان کے اور کسی پر نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو، میں انسان ہوں، غلطی ہو گئی مجھ سے، انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے التجا کرنے کی کوشش کی
جو اس نے سختی سے چھڑا لیا۔ مر کے بھی نہیں کروں گی معاف۔ پتہ نہیں دوسروں کے ساتھ ظلم کرتے وقت ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ سامنے والا بھی انسان ہے، اور جب خود پہ ظلم ہوتا ہے تو فٹ سے یاد آ جاتا ہے کہ ہم انسان ہیں۔ وہ سخت مگر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہہ کے وحاج کی طرف مڑی۔ اس کی نظروں میں کچھ ایسا تھا کہ وحاج کو کچھ غلط ہونے کا اندازہ ہوا، لیکن تب تک وہ سیڑھیاں چڑھ چکی تھی۔ آپ جیسے باپ کو بیٹی کو دیکھنے کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ آپ کس منہ سے مجھے بیٹی کہہ رہے ہیں؟ وہی بیٹی جسے آپ بے آسرا سڑک کے کنارے پھینک آئے تھے۔ وہ وحاج کو پیچھے کرتی زخمی شیرنی کی طرح ان کے مقابل آ کھڑی ہوئی تھی۔ میں مجبور تھا اس وقت۔ انہوں نے کمزور سی صفائی دی تھی۔ مجبوری کوئی نہیں ہوتی شہباز خان، اگر رشتہ بنانے کی چاہ ہو تو مجبوری کچھ نہیں ہوتی۔ وہ زخمی لہجے میں بول کے ان کو ندامت کی انتہا گہرائیوں میں دھکیل رہی تھی۔ ایسے مت کرو، میں نے اتنے عرصے بہت سزا بھگتی ہے۔ وہ مسلسل التجا کر رہے تھے۔ آپ نے سزا بھگتی ہے؟ میں نے سزا بھگتی ہے۔ آپ کی دھتکاری ہوئی بیٹی ایک کوٹھے میں پلی بڑی، ایک طوائف کے ہاتھوں، آپ جیسے مردوں اور آپ جیسے لوگوں سے تو 1000 درجہ بہتر ایسی طوائفیں ہوتی ہیں جو آپ جیسے لوگوں کے گناہوں کو چھپا لیتی ہیں۔ وہ ایک ایک لفظ پہ زور دیتے ہوئے انہیں آئینہ دکھا رہی تھی، جس کا اثر سوائے شہباز خان کے اور کسی پر نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو، میں انسان ہوں، غلطی ہو گئی مجھ سے۔ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے التجا کرنے کی کوشش کی، جو اس نے سختی سے چھڑا لیا۔ مر کے بھی نہیں کروں گی معاف۔ پتہ نہیں دوسروں کے ساتھ ظلم کرتے وقت ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ سامنے والا بھی انسان ہے، اور جب خود پہ ظلم ہوتا ہے تو فٹ سے یاد آ جاتا ہے کہ ہم انسان ہیں۔ وہ سخت مگر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہہ کے وحاج کی طرف مڑی۔ اس کی نظروں میں کچھ ایسا تھا کہ وحاج کو کچھ غلط ہونے کا اندازہ ہوا، لیکن تب تک وہ سیڑھیاں چڑھ چکی تھی۔ باقی سب لوگ خاموش تماشائی تھے۔ وحاج بھی اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ خوبصورت اونچی بلڈنگ میں رات کے اس پہر اچھی خاصی رش تھی۔ اس ہوٹل کا شمار دنیا کے بہت بڑے اور مہنگے ہوٹلز میں ہوتا تھا۔ اس وقت شہر کے امیر کبیر لوگ یہاں اپنا دل بہلانے آتے تھے۔ اس وقت کاؤنٹر پہ بہت سے سفید گلاس پڑے تھے اور پاس مختلف بوتلیں جس میں عجیب رنگ میں کوئی مشروب چھلک رہا تھا۔ مدھم روشنی میں مختلف ٹیبلز پہ لوگ خاموشی سے کھانے پینے میں اور خوش گپوں میں مصروف تھے۔ ایسے میں وہ لال رنگ کی پاؤں کو چھوتی میکسی زیب تن کی، بالوں کا اونچا جوڑا بنائے تنی ہوئی گردن کے ساتھ کسی ملکہ کی طرح بیٹھی تھی۔ آنکھوں میں عجیب سا تفاخر تھا۔ اس نے ایک ادا سے سامنے بیٹھے اس شخص کو دیکھا تھا۔